نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ دشمنات لعنت برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات۔ مبارک دیگر صلوات۔ وہ حسین ہے، 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 جو کبھی تھا دوش رسول پر، کبھی مصطفیٰ کی نماز میں، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، جو کبھی تھا دوش رسول پر، کبھی مصطفیٰ کی نماز میں، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ سنیے سناؤں میں آپ کو ایک دل نشیں سا واقعہ کہ نبی سوار بنے ہوئے، وہ فطر کی عید کا روز تھا، وہ فطر کی عید کا روز تھا، جس کی ننھی سی انگلیاں سرور کی زلف دراز میں، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ بجھتا دیا اسلام کا جس نے جلایا، وہ کون ہے؟ گرتے ہوئے اس دین کو کس نے اٹھایا، وہ کون ہے؟ کس نے اٹھایا، وہ کون ہے؟ میری بات سن کے رسول نے یہ کہا بلند آواز میں، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔
میں زحمت دوں گا ذاکر اہل بیت حاجی سعید احمد سے، وہ آئیں امام زمانہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. ایک چھوٹی گزارش کریں، کتنا وقت ہے میرے کو؟ 5 منٹ. چلو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ الرحمن الرحیم. بلند بلند شروع سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہ علی الحسین و آل بیتہ ولعنۃ اللہ علی القاتلۃ الحسین و آلہ. بے شمار لعنتیاں دے. میں موضوع چھیڑ لگا جب تھوڑا وقت 5 منٹ چل رہا معذرت کر دینا. خلقت نوریات اور خلقت نور خلقت اور معافی اکبر میں ہے. امام صادق علیہ السلام نے اپنے ابا کا زاریہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے. ذات عدت نوری سرور انبیاء علیہ السلام کی خلقت کائنات سے 4,24,000 برس پہلے پیدا کی گئی تھی. کنی؟ شاباش. بات صاحب بھی دینا کنے کن مکینے لو. 4,24,000 برس پہلے پیدا کی گئی تھی. پھر خدا نے وند عالم نے بڑا حجاب پیدا کیا. حجاب قدرت نمبر 1. نمبر 2 حجاب عزت. نمبر 3 حجاب منت. حجاب نمبر 4 رحمت. حجاب نمبر 5 صدات. 6 حجاب کرامت. 7 حجاب منزلت. 8 حجاب حیات. 9 نبوت. 10 عرفت. 11 معاشیت. 12 حجاب ہے شفاعت. حجاب قدرت میں نوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رج کے دور پڑا جاتے جنت سے نورا پڑھ دیا. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. حجاب قدرت میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 12,000 برس رکھا. غور نہ گلا سنو. جس میں آپ کا نور انوار 12,000 برس پہلے 12,000 پہلے سبحان ربی اعلیٰ کی تسبیح کرتے رہے. کتنے ہزار بولو یار چھوڑ دیں. 12,000 کی پڑھتے رہے. سبحان ربی اعلیٰ کی تسبیح کرتے رہے. نمبر 2 حجاب عظمت میں آپ نورے حضرت برس 11,000 برس سبحان اعلیٰ عرش عظیم پڑھتے رہے. نمبر 3 حجاب میں آپ نوری 10,000 برس سبحان ربی قاسم اللہ ہو کا ورد کرتے رہے. نمبر 4 رحمت میں آپ نورے 9,000 برس سبحان اعلیٰ فی آلل کا ورد کرتے رہے. نمبر 5 حجاب میں صدات میں آپ نور 7,000 برس سبحان عالم الکریم کا ورد کرتے رہے. نمبر 7 حجاب منزلت میں آپ نوری 6 میں 6,000 برس سبحان عزی العظیم
کا ورد کرتے رہے. یہ جب انسان قسم پکانا ہوتے نا جب لوہے لا لو بہت تیز بہت اگ چلے گئے. خدا نے ایسے کیا کہ ہر اپنا ورد دے کے خدا نو جہاں کہ رحمت رحیم خدا ہے یہ سارے وہ سب خدا نے پہلے انہیں نظار دے کے پکائے نہ جی نہیں سمجھ گل ہے موٹی دس نہیں توڑنا. نمبر 7000 چ 5000 برس سبحان رب العظیم میسی فون کا ورد کیا. نمبر 8 نبوت میں آپ نور 4000 برس سبحان ذل مک واہ مالکت کا ورد کیا. نمبر 7 عرفات میں آپ نور 7000 برس سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کیا. نمبر 10 مشیت میں آپ نور 2000 برس سبحان رب العظیم و بحمدہ کا ورد کیا. 11000 میں شفق میں آپ نے 1000 برس سبحان اللہ وعدہ کا ورد کیا. اس کے بعد ذات عیدت نے لوہے کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور انوار کو زینت لوہے بنایا. 4000 برس تک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکش رہا. پھر 7000 برس آپ کو نور آل ساکھ عرش پر چمکایا رکھا. اس کے بعد ذات عدت نے آپ کو نور جبین انبیاء علیہ السلام میں رکھا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے کر جناب عبداللہ تک بعد دیگر جبیب نبیہ علیہ السلام میں منتقل ہوتا رہا. خلق عالم نے آپ کو 6 خصوصیت نوازیاں. اور میں کہ پیش کروں کی 6 خصوصیت ہے. ایک تو پہلے گال چھڑا ہے تسی ایک قمیص سنی ہوئے کہ بڑی دنیا مشہور ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص سنی کہ وہ دے بیٹے دی قمیص وہ دے اپنے پیو دے کھڑے پائے دے نور آ گیا سکا. اور یہ دی قمیص دے صدقے دیکھو کی خدا کی نبیوں کو پیش کرتے ہیں. 6 خصوصیت نوازا. روحائی آلہ کا قمیص. غور تو سنو. روحائی آلہ کا قمیص ایک سی. نمبر 2 لباس معرفت. نمبر 3 روائی وصیت. ایک قمیض دے گلاں ہو رہی ہیں خدا نے کیڑی کی چیز قمیض پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہیں تو انہیں صدقے کی دیتا اللہ نے. محبت کا کمار بعد. تاج ہدایت. خوف خدا کے ناہلین عطا کی. پھر فرمایا میرے حبیب اب جاؤ کی کرو جا کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جا کے پڑھاؤ. رسول اللہ نے اپنے حکم کے آگے قمیض پھر ذکر آ رہا ہے کدی قمیض بنائی خدا نے. رسول اللہ نے پڑھنے کو حکم دیا. قمیض روزہ اکبرہ یاقوت کمار سے بنائی گئی تھا. اس کے آستین لوہے بادر سے لگے گئے تھے. بلور عبیس کا بٹن تھی. گلے پر سبز زبردی کی درہیا تھی. گرا سرخ مرجان سے رستہ کیا گیا اور نور الہا کا گربان بنایا گیا. لو جی ایک دوسری پڑھو آج کے پھر کدی زندگی اللہ دیتی تو پورا ٹاپک ہے گیا 15 منٹ اللہ کدی زندگی تم پڑھ کے ساتھ دوسری پڑھو. اللہ اور خلوص بلندتر صلوات. اب میں زحمت دوں گا شکیل بھائی سے وہاں امام زمانہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرے. بلندتر صلوات. علی علی کہتے ہزاروں اتر گئے.
جو منکر تھے علی کے وہ جہنم میں پڑ گئے. واہ واہ واہ. جو منکر تھے علی کے وہ جہنم میں پڑ گئے. علی کہنا بندے کا کام ہے, علی کہنا بندے کا کام ہے, گرتے کو تھامنا علی کا کام ہے. سبحان اللہ. علی. اے زمین کربلا, اے زمین کربلا, یہ کیا غضب ہو گیا, بے زبان بچہ تیری گود میں کیسے سو گیا, بے زبان بچہ تیری گود میں کیسے سو گیا, پتھروں کا بارش آیا یہ غضب بھی ہو گیا. اسے ہم صاحب جھولا بنا مت ہونا تو وہ ریس کر کے صاحب بنا چاہتا ہوں. آلی اصغر, آلی اصغر, آلی اصغر, آلی اصغر, تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر, تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر, جھولا جھولاؤں آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤں دودھ پلاؤ لوری سناؤ آ میرے اصغر, تجھ کو جو پاؤں اے میرے اصغر, میرے مجاہد میرے سپاہی ختم ہوئی میدان میں لڑائی, گھر کو سدھارو ماں کو پکارو میں چین پاؤں آ میرے اصغر, آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤ لوری سناؤ دودھ پلاؤ آ میرے اصغر. یاد آ رہی ہے معصوم باتیں, دن میں سکون بے چین راتیں, جی نہ سکوں گی روتی رہوں گی, آنسو بہاؤ آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤ لوری سناؤ دودھ پلاؤ آ میرے اصغر. پوچھ رہی ہے والی سکینہ کیوں نہیں آیا لوٹ کے بھیا, تو ہی بتا دے میدان سے آ کے, تو ہی بتا دے میدان سے آ کے, میں کیا بتاؤں آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤ لوری سناؤ دودھ پلاؤ آ میرے اصغر. زخمی گلا اور پیاس کی شدت ہوتی تو ہوگی ماں کی ضرورت, تو جو پکارے دل کے سہارے میں دوڑی آؤں آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤ لوری سناؤ دودھ پلاؤ آ میرے اصغر. محسوس مجھ کو یہ ہو رہا ہے جیسے کہ جھولا بھی رو رہا ہے, اے میرے بیٹا یہ روتا جھولا کیسے جھولاؤ آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤ لوری سناؤ دودھ پلاؤ آ میرے اصغر. مقتل سے آئی کیسی خبر ہے, اڑتا لہو سے سب تیرا در ہے, تیر لگا ہے زخمی گلا ہے, میں مر نہ جاؤں آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤ لوری سناؤ دودھ پلاؤ آ میرے اصغر. مقتل سے آئی کیسی خبر ہے, اڑتا لہو سے سب تیرا تر ہے, تیر لگا ہے زخمی گلا ہے, میں مر نہ جاؤں آ میرے اصغر, جھولا جھولاؤ لوری سناؤ دودھ پلاؤ آ میرے اصغر. آلی اصغر, آلی اصغر, آلی اصغر, آلی اصغر. اب میں زحمت دیتا ہوں حاجی لیاقت علی صاحب کو آئے ہیں زمانہ کی بات میں نظرانہ ہے پیش کریں گے. بلندر
امام دی نگری چ ہو گیا میں دعاؤں میں سارے واسطے کہتی ہیں میں ہوں جو پڑھنا چاہنا وہ شاعر نے جو لکھا امام دے متعلق جڑے جڑے اتنے ہو کے آئے نے میرے برا میرے بزرگ میری ماواں بھیناں بیٹیاں وہ موقع یاد کرن جدوں امام دی نگری چ سن کیونکہ سارا کچھ یہ ہے صلوات پڑھیں کب تھی راہ میں تیری فکر و بیش کم مولا کب تھی راہ میں تیری فکر بیش کم مولا ہر قدم تھا ورد زبان دم ہما دم دم مولا ہر قدم تھا ورد زبان دم ہما دم دم مولا کب تھی راہ میں تیری فکر بیش کم مولا کب ہمارے بس میں تھی باری اب اس در کی کب تھی ہمارے بس میں تھی باری اب اس در کی آپ نے بلایا تو آ گئے ہم مولا آپ نے بلایا تو آ گئے ہم مولا جیتے جی نہ بھولے گا ہم کو تیرا دسترخوان جیتے جی نہ بھولے گا ہم کو تیرا دسترخوان نعمتیں دو عالم کی تھی جہاں وہاں مولا نعمتیں دو عالم کی تھی جہاں وہاں مولا تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در ہو گئے ہیں دنیا میں ہم بھی محترم مولا ہو گئے ہیں دنیا میں ہم بھی محترم مولا دنیا دا اصول ہے کسی بڑے آدمی کے کھانا کھا لے آدمی بڑا فخر کرتا ہے اور ہم فخر کرتے ہمارے مولا کا کھا کے اس نے ذرا دتی پر بھی حرام نہیں تھا حلال تھا تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در ہو گئے ہیں دنیا میں ہم بھی محترم مولا ہم غلام بھی ایک دل مہماں ہوئے تیرے ہم غلام بھی ایک دل
عطا کیجئے، آپ جس سے راضی ہوں وہ خوشی عطا کیجئے، اور جز غم سرور ہو نہ کوئی غم مولا، اور جز غم سرور ہو نہ کوئی غم مولا، اب کوئی نہیں جچتا شہر و یار و تخت و تاج، اب کوئی نہیں جچتا شہر و یار و تخت و تاج، جب سے ہم ہے نگاہوں میں، جب سے ہے نگاہوں میں آپ کا حشم مولا، جب سے ہے نگاہوں میں آپ کا حشم مولا، ہر قدم تیری جانب قربتاً اللہ ہے، ہر قدم تیری جانب قربتاً اللہ ہے، بچھ رہے ہیں راہوں میں کوثر و ارم مولا، بچھ رہے ہیں راہوں میں کوثر و ارم مولا، آپ کے سوا کا کون اس کو سمجھے گا، آپ کے سوا کا امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر سمجھے گا، حال جو سنائی میری چشم نم مولا، حال جو سنائی میری چشم نم مولا، راہ اگرچہ مشکل تھی اور سفر مسلسل تھا، راہ اگرچہ مشکل بڑا ٹائم پڑی جا بڑا ٹائم چلو چھوٹا جا پڑھ دوں، چھوٹا جا سارے پڑھیں یا نہ پڑھیں 2 بجے صلوات پڑھیں، بسم اللہ۔ یہ جو فضان کی نوکری ہے، یہ جو فضان کی نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے، در میں دیکھ لو ہر جگہ پر بہت مشہور ان کی وفا ہے، ایک ہے عباس اور ایک ہے فیضا، فرق ان میں بھلا کون سا ہے، مجھ سے پوچھو تو مجھ سے پوچھو تو فرق وفا کا، ایک ہے چاند اور ایک چاندنی ہے، یہ جو فضان کی نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے، اشک بہ بہ کے ہے یہ بتاتے یہ مقام عقیدت ہے کیسا، کوئی دنیا میں مجھ کو بتائے مرتبہ ہے ملا کس کو ایسا، اس کو کس نام سے اس کو کس نام سے میں پکاروں، جس کے دامن میں زینب پلی ہے،
جو فضان کی نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے جس وقت جناب فضان قبر سے لٹایا گیا جو وہ اچھا موضوع آگے برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پرخلوص بلند تر سلام جو رہ گئے ہیں ذاکرین ان سے میں معذرت خواہ ہوں آپ کل تشریف لائیے پلیز تو دوسرے نمبر ایک نمبر یہ کہ دیکھیں پہلے دن سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ مجلس 1 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آتی اعلان کی لوگوں کو اگر میں کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہوں تو پھر آپ غصہ بھی کرتے ہیں دیکھیں جو اپنے مولا کے کاموں کو پیچھے چھوڑ کے اپنے بزنسوں وغیرہ پتہ نہیں کون سا بزنس کرتے ہیں میں نے تو اتنا بزنس مین نہیں دیکھا اچھا چلو دوسرے نمبر پہ یہ جو ذاکرین سے التماس ہے ذکر یہ جو دن ہے ایام غم کے دن ہے صرف فضائل و مسائل بھی پڑھا کیجئے دوسرے نمبر پہ یہ ہم یو کے میں رہتے ہیں تو یو کے کا 5 منٹ کا مطلب ہے یو کے کا ٹائم پاکستانی ٹائم نہیں ہے ماشاءاللہ بے شک تو اگر آپ لوگ ہم سے تعاون نہیں کریں تو کیسے دیکھیں ابھی کتنے لوگوں کے جو حضرتیں ہیں دل میں لے کے آئے اپنے دل اپنا مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے وہ ایسے ہی لے کے چلے جائیں گے بلند تر صلوات اور آج مولا علی اصغر کا جھولا برآمد ہو رہا ہے کل کو مولا عباس کا علم برآمد ہوگا تو فرائیڈے کو جمعے کے دن منت کے علم برآمد ہوں گے اور اسی طرح جو جیسے جیسے ترتیب پروگرام کی ترتیب مجھے ملتی جائے گی میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا تو بلند تر صلوات برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے ماشاءاللہ لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے کیونکہ ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے بارے دیگر صلوات یا رب میرے ہر لفظ کو دیا ایسا بنا دے دیوا دیا یا رب میرے ہر لفظ کو دیا ایسا بنا دے جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ تعالیٰ بنا دے صلوات محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی یہ جبل یہ شجار یہ پانی یہ فلک بھی شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی بی بی تیرے حق مہر میں ہے شامل نمک بھی بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا صلوات محمد وآلہ محمد اب میں آپ کی سہمت اعلان کرتا ہوں اب میں دعوت دوں گا
اعلیٰ مجلس اعزاز کے لیے قبلہ مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب آف انڈیا سے وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں نذرانہ کی عید پیش کرے. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تشریف لائیں تاکہ زینت بن جائیں. سبھی افراد جو آگے آ جائیے تھوڑا سا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي التهامي الابتهي الهاشمي مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارباب دانش اور محترم معزز اور مکرم سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 6 تاریخ ہے. چند دن کا آپ کا امام مہمان رہ گیا. یہ رونق ہے، یہ فرش ازا، یہ اشرا اختتام پذیر ہو جائے گا. لہٰذا جتنا ہو سکے اس مولا حسین کی عزاداری میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، شرکت کریں اور زہرا کی آواز پر لبیک کہیں. غم فاطمہ زہرا میں شرکت کریں، کیونکہ یہ
परवरदिगार जब चाहता है कि अपने किसी बंदे को तौफीक दे तो उसको फर्श अज़ा की तरफ हुक्म देता है कि जा फर्श अज़ा पे, और जिससे अपनी तौफीक को सल्ब कर लेता है वो फर्श अज़ा से दूर हो जाते हैं। अज़ान गिरामी, कुछ इस तरह से जन्नत में भी लोग होंगे जो जन्नत के बाहर खड़े तो रह सकते हैं, खड़े तो रहेंगे, जन्नत में जा नहीं सकते। कहा क्यों नहीं जन्नत में जा सकते? कहा वो सारी चीजें इनके पास हैं मगर विलायत अली इब्न तौफीक मसलूब हो जाती है। लिहाजा सारे अमाल एक तरफ, मोहब्बत अहले बैत एक तरफ। आप देखें कि आज दुनिया में जहाँ जहाँ आप चले जाएं, गोशे गोशे में जिक्र अहले बैत हो रहा है। हर तरफ माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही, बच्चों जाओ फर्श अज़ा बिछी हुई है। माएँ बहनें अपने बच्चों को तैयार करती, तुम्हें पता है आज अली असगर का झूला निकलेगा, बेटा जाओ फर्श हुसैन पर जाओ। और माएँ खुद आती हैं और आकर नजर हुसैन तैयार करती हैं। ये जज्बा, ये मोहब्बत किसने उनको अता किया जाने ग्रामी? ये मोहब्बत थी ज़हरा की कनीज़ी की कि उन्होंने अपने हाथों को, अपने आप को मौला के लिए वक्फ करके कभी आपके लिए नजर बना दिया। ये वही अफराद हैं कि जिनको परवरदिगार तौफीक देता है। अज़ान ग्रामी, तो मैं बारगाह परवरदिगार में इब्तिदाअन दुआ गो हूँ कि जिनकी दुआ के लिए मुझसे गुजारिश की गई है, पालने वाले उन सब की दुआओं को, हाजतों को, मन्नतों को, मुरादों को पूरा फरमा। पालने वाले जो लोग बीमार हैं उनको सैयद सज्जाद के हवाले से शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमा। जो जिस हवाले से परेशान हैं और जो जिस तरीके से इस इदारे में, इस सेंटर में, इस ट्रस्ट में, इस इमाम बारगाह में जिस तरह से भी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तुझे वास्ता है ज़हरा की इस्मत का, तुझे वास्ता है फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत का, उनकी तमाम मुरादों को परवरदिगार पूरा कर दे। और यकीनन ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने ख़ुद मराजे कराम से ये सुना है कि वो पैसा जो अज़ादारी इमाम हुसैन में लगता है ज़ाने ग्रामी, वो जैसे ही आपने खर्च किया मौला की अज़ादारी में कुछ पैसे, वो पैसा इंसान उस वक्त खर्च तो कर देता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले मासूम असबाब फराहम कर देते हैं, उससे ज़्यादा उसे दे देते हैं। हमारा यकीन तो हो, हमारा अकीदा तो हो। अगर हमारा अकीदा ज़ाने ग्रामी हो गया तो फिर हम ज़मीन पर बैठ के तवज्जो चाहेंगे, हम ज़मीन पर बैठ के परवरदिगार की तमाम फजीलतें अपने दरवाजे पर बुला ले सकते हैं, मगर यकीन तो पैदा हो। हम अपनी सीरत को कैसे बना लें? अज़ान ग्रामी, आज 1400 साल गुजर जाने के बाद जब हम अहले बैत का तज़किरा सुनते हैं, अहले बैत की सीरत सुनते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को इस मीज़ान मोहब्बत पर तौलें, हम इस मीज़ान विलायत पर तौलें कि गोया हम इस मीज़ान पर, इस तराजू पर बराबर उतरते हैं कि नहीं। जिस मीज़ान पर एक मुहिब्बे अहले बैत को बराबर उतरना चाहिए, क्या चाहते हैं अहले बैत हमसे? तवज्जो चाहिए, अहले बैत क्या चाहते हैं हमसे? रब ने ये किया कि अहले बैत को खल करके अपना तारुफ करा लिया, और अहले बैत ने, तवज्जो चाहूंगा, अहले बैत ने आप तक इस्लाम को पहुंचाकर, शरीयत को पहुंचाकर आप पर एहसान कर दिया। और उनकी जिंदगी आपके सामने है, ये आप पर वाजिब है कि उनकी हयात को देखें, उनकी जिंदगी को देखें, उनके जिंदगी में निकले हुए उनके लब से जुमलों को देखें कि शेर ज़ुलजलाल का शेर कहना क्या चाह रहा था। अज़ीमुश्शान किताब मैंने ये अर्ज किया था किसी के मकान पर कि अज़ीमुश्शान इल्म का खजाना है लहजे बलागा। अगर शिया या पूरे हिंदुस्तान या पूरी कायनात या पूरे मुल्क में अगर इस किताब को रखा जाए और कायनात की तमाम किताबों को रखा जाए तो सारी किताबें एक तरफ, अली की तवज्जो चाहूंगा, अली के लब से निकले हुए जुमले जो लहजे बलागा में, अल्लाह अकबर, जो लहजे बलागा में है, वो कायनात को दावत फिक्र देते रहेंगे, दावत नज़ारा देते रहेंगे। अजीब है ये उम्मत मुस्लिमा कि जिसके पास इतनी अजीमुश्शान किताब है कि जिससे गैर मुसलमानों ने फायदा उठाया, गैर मुसलमानों ने फायदा उठाया, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी कहाँ है? नहज बलागा से फायदा नहीं उठाती। अज़ान गिरामी, अगर आप देखें तो इस किताब को कितनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इसका हुआ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस किताब का हुआ, और मैं बहुत ही यकीन के साथ और बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इस नहज बलागा को ट्रांसलेट करके व्हाइट हाउस पे भी रखा गया है। और इस किताब से दुश्मन हैं, वो बारीकियों को समझते हैं, वो सोचते हैं 1400 साल पहले अमीरुल मोमिनीन ने वो जुमला क्या कहा था कि जिसके जरिए से आज हम कायनात पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी अली ने 1400 साल पहले कहा था कि जब इंसान का इल्म परवास करेगा, इंसान के जहन खुलेंगे, इंसान के इल्म के दरवाजे खुलेंगे,
کو مسخر کر لے گا. دنیا علم و خرد سوچ رہی تھی ہم ہواؤں کو کیسے مسخر کریں, ایک ملک سے دوسرے ملک تک اپنی آواز کو کیسے پہنچائیں. سائنس نے علی کے نہج بلاغہ سے استفادہ کر کے اور موبائل کمیونیکیشن کو ایجاد کر کے یہ بتایا کہ تو ایک ملک میں رہ کر دوسرے ملک والے سے بات کر سکتا. معصوم نے دیا, رہبر نے دیا, ہادی نے دیا, امام وقت نے دیا, علی نے دیا, زبدت انبیاء نے دیا, خلاصہ کمال الہی نے کائنات کے لوگوں کے سامنے علم کو ڈیل دیا. اب یہ بد نصیبی تھی کہ لوگوں نے نہج بلاغہ گھر میں رکھ لیا مگر پڑھا نہیں. توجہ چاہوں گا, اسی علی نے انسانوں کے مزاج کو ایک مرتبہ پرکھا اور پرکھ کر یہ کہا کہ لو کان الفقر حیا. نہج بلاغہ جائیے گا, کم از کم 5 پیج you have to study at least once you sleep. جب سونے سے پہلے اگر آپ نے 5 پیج اہل بیت کے توجہ چاہوں گا محبت میں یہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے زندگی میں علم کا سچشمہ آ جائے گا. علی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یاد رکھے کہ علی کے لفظ سے نکلے ہوئے جملے ہمیشہ حکمت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. شیر ذوالجلال نے کہا کہ لو کان الفقر حیا لقتلت. اگر فقر, فقیری, غریبی, غربت کسی فزیکل باڈی کا نام ہوتا تو علی اسے قتل کر دیتا. یا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولا آپ کا جملہ کیا ہے؟ اے شیر ذوالجلال, اے فاطمہ بنت اسد کے لہو, اے ابو طالب کے لہو, اے فاطمہ بنت اسد کے جگر, اے شیر ذوالجلال آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں جملے میں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ عجب نہیں, سرکار کا جواب یہ ہے, میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ارادتاً فقیر نہ بننا. قوم کو چاہیے کہ کسب و مقاصد میں مبتلا ہو جائے. قوم کو چاہیے, توجہ چاہوں گا, کسب و مقاصد, میری طرف آپ متوجہ رہیں, قوم کو چاہیے کسب و مقاصد میں مبتلا ہو جائے, رزق حلال میں مبتلا ہو جائے. جاؤ اور جا کر رزق حلال حاصل کرو. فقیری قوم, توجہ چاہوں گا, قوم کی علامت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی امتحاناً اگر غریب ہو گیا تو اسے چاہیے قناعت میں زندگی گزارے. مگر فقیری اہل بیت کو پسند نہیں ہے کہ ہم ساری کائنات کو چھوڑ دیں, جنگلوں میں چلے جائیں اور ہمارے خانوادے بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپتے رہیں, بچے علم کی طرف نہ جائیں, ہمارا خانوادہ بھوک سے لپٹ جائے. نہیں, یہ اسرائیلیات کا سہارا لے کر اس طرح کی روایتیں آپ کے اندر رائج کر دی گئی ہیں کہ اسلام تو فقیری کا مذہب ہے, اسلام تو غریبی کا مذہب ہے. نہیں عزیزوں, اسلام اس مذہب کو کہتے ہیں جہاں پر علم کی دولت ہو, جہاں پر علم کی دولت ہو, جہاں پر عزت کی دولت ہو, جہاں پر شرف کی دولت ہو, جہاں پر دولت دین بھی ہو اور دولت دنیا بھی ہو. لا تترک الدنیا للآخرہ ولا تترک الآخرہ للدنیا. معصوم نے ارشاد فرمایا دنیا کے لیے آخرت کو نہ چھوڑنا اور آخرت کے لیے دنیا کو نہ چھوڑ دینا, تمہیں دونوں لے کر چلنا ہے. اللہ اکبر. معصوم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور معصوم سے کہتا ہے, نبی سے کہتا ہے, یا نبی اللہ, آپ وقت کے رہبر ہیں, آپ وارث شریعت ہیں, آپ دین لے کر آئے ہیں, آپ شریعت لے کر آئے ہیں, آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, آپ محمد مصطفیٰ ہیں, آپ بشیر ہیں. یہ بتائیے کہ میری زندگی ہر وقت تجارت میں گزرتی ہے, میری زندگی ہر وقت تجارت میں گزرتی ہے, میرا بزنس شام میں ہے, یہاں ہے, اردن میں, بحرین میں, کئی ملکوں میں اس نے گرایا. یہ تجارت وہ تجارت. ایک مرتبہ اس نے کہا رسول, اے کائنات کے حبیب, مجھے آپ دنیا سے نکال کر دین کی طرف لے آئیے. ایک مرتبہ سرکار نے اس سے کہا تو کیا انجام دیتا ہے؟ کہا میری یہ تجارتیں ہیں. کہا تو اپنے خانوادے کا خیال رکھتا ہے؟ کہا سرکار بالکل. کہا بچوں کا خیال رکھتا ہے؟ کہا بالکل. اہل و عیال کا خیال رکھتا ہے؟ کہا جی. معاشرے کا خیال رکھتا ہے؟ کہا ہاں. کہا اپنے مجتمع میں لوگوں کا خیال کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کہا جی. عبادت کرتا ہے؟ کہا ہاں عبادت کرتا ہوں. نمازیں پڑھتا ہے؟ ہاں نمازیں پڑھتا ہوں. کہا یہی تو دین ہے, یہی دین ہے جسے تو دنیا سمجھ رہا تھا. اپنے بچوں کی مدد کرنا, اپنی فیملی کی مدد کرنا, اپنی وائف کی خدمت کرنا, بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں جانا, کمک کرنا, مدد کرنا, مجتمع کی, کلچر کی, اپنی سوسائٹی کی, اپنی قوم کی, اپنی کمیونٹی کی مدد کرنا, اور ان تمام حالتوں میں رب کو نہ بھولنا, یہی دین ہے. توجہ چاہوں گا, رب کو نہ بھولنا یہی دین ہے. دین کیا چیز ہے؟ اب دنیا سوچ رہی تھی دین یہ ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ, پہاڑوں میں چلے جاؤ, آتما کو پرماتما سے ملا دو. توجہ چاہوں گا, جنگلوں میں چلے جاؤ, پہاڑوں میں چلے جاؤ, ماؤنٹن میں جا کر اللہ اللہ کرو, آتما کو پرماتما سے ملا دو. نہیں, سرکار نے کہا دین یہ نہیں ہے.
دین معاشرے کا نام ہے، دین کلچر کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے، دین شرف کا نام ہے، دین توقیر کا نام ہے، دین آپس میں محبت کا نام ہے، دین آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کا نام ہے، دین بغض و حسد کو ختم کرنے آیا تھا، دین نفرتوں کو ختم کرنے آیا تھا، دین تنافر کو ختم کرنے آیا ہے، دین منافرت کو ختم کرنے آیا ہے، دین آپس میں پھیلے ہوئے بغض اور کینہ اور حسد کو ختم کرنے آیا ہے، دین مجتمع میں تمام منافرت اور نفرتوں کو ختم کرنے آیا ہے۔ دین یہ ایسا دین ہے جو گھروں میں ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے اندر محبت ہو، آپس میں فیملی میں محبت ہو۔ اذان گرامی ایک ایسا عظیم الشان دین ہے اذان گرامی، جس کی توجہ چاہوں گا، جو شریعت الہی آدم سے اسلام چلا محمد مصطفیٰ تک آ گیا۔ اب محمد مصطفیٰ نے اسلام کو خلاصہ بنا کر پیش کر دیا کہ یاد رکھو، اگر تم ہماری سیرت کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہو تو پھر ہماری زندگی کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اتار لو، ہماری زندگی کو اپنے پریکٹیکل لائف میں اتار لو۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گلوبل ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ اذان گرامی ہم علی کا نام تو لیتے ہیں، ہم علی کا نام لیتے ہیں، ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کی دوسری سیرت کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری سیرت کیا اہل بیت کی؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یا علی آپ بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ عجب نہیں علی کی آواز آئے، دیکھو قیامت تک مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے رہیں گے، اور جب جب مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کریں گے اسے پتا چلے گا کہ علی تھا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ گویا علی بتانا یہ چاہ رہے تھے میری زندگی کی ابتدا عبادت، انتہا مسجد کوفہ دنیاوی عبادت۔ عبادت کو فراموش نہیں کرنا ہے، نہ نماز چھوڑ سکتے ہیں، نہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ حج چھوڑ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ، اور پھر ولایتیں۔ اب آئیے سرکار سے پوچھتے ہیں یا نبی اللہ، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس پہ کیا چیز اور ضروری ہے؟ اب نبی نے ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا سنو، لا یقبل عبادت مومن الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ کسی مومن کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ ولایت نہ اڈیل دی جائے، جب تک علی کی محبت اس میں اڈیل نہ دی جائے ولایت قبول نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں کہ کنیز زہرا بن جائیں، خواتین کنیز زہرا بن جائیں۔ اگر کنیز زہرا بن گئیں تو گھر کی پریشانیاں ختم ہیں۔ یہ کنیز زہرا اور یہ محب علی بن جائے، یہ کنیز زہرا اور یہ محب علی۔ اگر یہ کنیز زہرا نہ بن سکی تو پھر تصادم اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ محب علی نہ بن سکا تو پھر آپس میں تصادم، اور تصادم سے پھر جدائی، اور جدائی سے پھر طلاق۔ میں نے اکثر افریقہ کنٹری میں جا کر دیکھا، بہت سی مملکت میں جا کر دیکھا کہ علی کے چاہنے والے تو ہیں لیکن اتنا تصادم ہو رہا ہے، یہ تکرار، یہ لڑائی، یہ آپس میں جدائی، کیا وجہ ہے اذان گرامی؟ میں نے اکثر ملکوں میں دیکھا، افریقہ میں بھی دیکھا، ہندوستان میں بھی دیکھا، ایک ایک دن میں اذان گرامی 10 طلاق ہو رہے ہیں۔ آج شادی ہوئی 10 دن کے بعد 10 طلاق۔ اس کی وجہ کیا ہے اذان گرامی؟ ہم نے اپنے آپ کو سیرت اہل بیت میں ڈھالا نہیں، ہم نے سیرت اہل بیت میں ڈھالا نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سیرت اہل بیت میں ڈھال لیں اذان گرامی تو کبھی ہمارے اندر جدائی نہیں ہوگی۔ یہ توجہ چاہوں گا، یہ کنیز زہرا نہ بن سکی اور یہ محب علی نہ بن سکا۔ عزیزان گرامی، ہم نے جب سیرت اہل بیت کو دیکھا، ہم نے سیرت اہل بیت کو دیکھا تو فاطمہ زہرا کی سیرت ہمارے سامنے آئی۔ وہ فاطمہ زہرا جس نے اپنے شوہر سے، توجہ چاہوں گا، کچھ نہ مانگتی تھی، بغیر مانگے اسے علی عطا کرتے تھے، کچھ نہ مانگتی تھی، بغیر مانگے سے عطا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی علی وہ ہیں جو زہرا سے کچھ نہیں کہتے تھے، بن مانگے زہرا خدمت کرتی تھی۔ یہ سیرت فاطمہ و بطول ہے، یہ سیرت حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم ایسی زندگی پیش کریں کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ سیکھ سکیں، ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ سیکھ سکیں اذان گرامی، ہم مثالی زندگی بن سکیں، اور ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ خوبیاں ہیں کہ ہمارے پاس تو اہل بیت کی ذات ہے۔ ہم دنیا میں پوری کائنات میں یہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت ہیں، اور ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ نور کے پتلے زمین پر آ گئے آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو صحیح نہج اور صحیح طریقت دینے کے لیے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اب میں اپنے منزل کی طرف آ رہا ہوں، گفتگو کی طرف۔ سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے عزیزان گرامی، تو ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، آیت نازل
نازل ہوئی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ حضرات گرامی صحابی بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ آپس میں پوچھنے لگے سرکار اس آیت سے مراد کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ سبل کی اتباع نہ کرنا۔ توجہ چاہوں گا یاد رکھو پروردگار نے قرآن مجید میں ابتدا میں یہ بیان کر دیا ہے کہ صراط مستقیم ہمیشہ ایک ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ سبیل کی جمع ہے، پلورل ہے سبل، سبل کی اتباع نہ کرنا۔ تمہارے سامنے اور کئی راستے ہوں گے لیکن وہ راستے تمہیں تمہارے منزل سے ہٹا دیں گے۔ ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم تم کو اللہ تک لے کر جائے گا۔ عزیزان گرامی کائنات سوچ رہی تھی، صحابہ سوچ رہے تھے، وقت کے لوگ سوچ رہے تھے، مدینے میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے تھے کون ہے صراط مستقیم، کون ہے صراط مستقیم۔ خاموش طاری تھا، سکوت کا عالم تھا، سناٹا طاری تھا۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا عکاسی کی ناگاہ شیر ذوالجلال ابو طالب کا بیٹا علی، ابو طالب کا بیٹا علی خرج من البیت ودخل الى المسجد مسجد میں داخل ہوئے۔ کون؟ علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے۔ فاشار النبی ایک مرتبہ نبی نے اشارہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو قبا سے نکالا اور اشارہ کرنے کے بعد کہا ھذا صراطی مستقیما یہ صراط مستقیم ہے۔ مستقیم علیہ السلام پر خلوص بلند صلوات۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس کے اتباع کرنا۔ عزیزان گرامی تو کائنات کے نبی نے، معصوم نے، رہبر نے، ہادی نے، ذوالجلال کے آخری نبی نے، زبدۃ الانبیاء نے، عرب کے سب سے بڑے شہزادے محمد مصطفیٰ نے کائنات کے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ تم اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ رہے ہو، تفسیر علی ہے، تفسیر علی ہے۔ میں یہاں پر اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آیت الہی اگر علی نہ ہوتے تو اس کی تفسیر نہ ہوتی۔ کسی کائنات کا رسول پیش کرتا کہ صراط مستقیم کون ہے۔ عزیزان گرامی یہ تو سلام ہو علی کی عظمت کو، علی تیری عظمت کو سلام، تیری جلالت کو سلام، تیرے انداز کو سلام، تیری خدمات کو سلام، تیری صفت کو سلام، تیرے نہج کو سلام، تیرے کردار کو سلام، تیرے طرز تکلم کو سلام، تیرے جہاد کو سلام، تیری وفا کو سلام، تیرے مناہج کو سلام، تیرے تکریم کو سلام، تیرے تبجیل کو سلام، تیرے زندگی کے دستور کو سلام، تیرے اسلوب حیات کو سلام۔ علی تو نے کائنات کے سامنے صراط مستقیم کو اجاگر کر دیا اور نبی نے امت مسلمہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ توجہ چاہوں گا اگر تم یہ چاہتے ہو قیامت تک صراط مستقیم پر باقی رہو تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ علی کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرنا، علی کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کر لینا۔ دنیا تمہارے سامنے اور راستے پیش کرے گی، دنیا تمہارے سامنے اور سبیلیں پیش کرے گی، ان سبیلوں پر نہ چلنا، ان راستوں پر نہ چلنا۔ سبیل ایک ہے، صراط ایک ہے، راستہ ایک ہے، طریق ایک ہے، وہ راستہ جو خدا تک جاتا ہے وہ ایک ہے۔ عزیزان گرامی ایک سمپل کے ساتھ آپ کے لیے سامنے پیش کر دوں۔ آج دنیا یہ سوال کرتی ہے ایک وقت میں علی کیسے ہزاروں لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، شیر ذوالجلال نبی کا داماد، شیر ذوالجلال فاطمہ کا شوہر، حسنین کا بابا، وارث کعبہ، ایک وقت میں کیسے ہزاروں کی لاکھوں کی کروڑوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے اس مفتی کے، اس شخص کے، اس منکر ولایت کے بازو کو پکڑ کے کہا کہ تو نے اپنے توجہ چاہوں گا تو نے اپنے باپ شیطان سے نہیں پوچھا، ایک وقت میں ہزاروں کو وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ توجہ چاہوں گا شیطان سے نہیں پوچھا، ایک وقت میں ہندوستان میں بھی گمراہ کر رہا، پاکستان میں بھی کر رہا ہے، افغانستان میں بھی کر رہا، سعودی میں تو سبھی کو اس نے گمراہ کر دیا، ہر ملک میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور تجھے ظاہر پر یقین ہو گیا، تجھے گمراہ کرنے والے پر یقین ہو گیا، تجھے
تجھے ظالم پر شیطان پر یقین اور وارث کائنات پر شک، ہادی پر شک، رہزن پر یقین اور رہبر پر شک۔ اللہ اکبر، جا کر اپنے دماغ کا علاج کرا، تو جا کر اپنے دماغ کا علاج کرا۔ میں نے ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرنی ہے عزیزان گرامی۔ دنیا نے آج بہت ترقی کی، اچھا ایک وقت میں کیسے ہزاروں کی لاکھوں کی کروڑوں کی مدد کر دیتے ہیں، انڈیا میں مدد کر رہے ہیں، پاکستان میں جس نے کہا یا علی مدد اس کی مدد ہو گئی، نیوپورٹ میں کسی نے کہا، برمنگھم میں کسی محلے میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی دیہات میں، کسی قریے میں، کسی سٹی میں، جب جس وقت کسی نے کہا یا علی مدد، سب کی مدد علی نے کی، سب کی نصرت علی نے۔ کیسے مدد کرتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو میں اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ آج دنیا بہت ترقی کر رہی ہے اور دنیا نے ایک ٹیکنالوجی کے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا سسٹم ایجاد کیا؟ جی پی ایس گاڑی میں لگتا ہے نا، جی پی ایس گاڑی میں لگا دیجئے آپ۔ اب جب آپ چلیں گے اس میں ڈیسٹینیشن آپ ڈال دیجئے کہ آپ کو نیوپورٹ جانا ہے، فار ایگزامپل نیوپورٹ، آپ کو لکھ دینا ہے کہ مثلا ہیتھرو ایئرپورٹ سے نیوپورٹ جانا ہے۔ اب آپ نے اس میں ڈال دیا، فیڈ کر دیا ساری چیزیں، اب وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا رہے گا، وہ آپ کو بتاتا رہے گا گو رائٹ، اسٹریٹ، لیفٹ، رائٹ۔ اب آپ چلتے رہیں گے، آپ کو دنیا کا بنایا ہوا جی پی ایس منزل دکھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچے، اب وہاں 4 راستے تھے، اس میں سے ایک آپ کو منزل تک لے جا رہا تھا۔ جی پی ایس نے کہا 3 راستوں کو چھوڑ، چوتھے کو پکڑ۔ کہا 3 راستوں کو چھوڑ، چوتھے پہ چل ورنہ بھٹک جائے گا، ایک راستہ نہیں پڑ جائے گا، یہ اسٹیٹ اس راستے پہ گو ہے، اس راستے پہ جا، 3 کو چھوڑ ایک کو پکڑ۔ پتا چلا جب بھی تمہیں 4 ملے 3 کو چھوڑنا، ایک کو پکڑ۔ مل کے بولو ہم سب کا مولا، تو بہت کنارا میرا آقا تارا، کل ایمان نعرہ حیدری۔ تو ایک وقت میں جی پی ایس گلوبل ورلڈ کے توجہ چاہوں گا لوگوں کو راستہ دکھا رہا، ڈائریکشن دے رہا اور بتا رہا ہے ایسے جانا ہے، یہ تیری منزل ہے، بھٹکنا نہیں۔ 3 راستے 4 ملیں گے، اس میں سے 3 رانگ، ایک رائٹ، ایسے جانا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اگر دنیا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا جی پی ایس انسان کو ایک وقت میں گلوبل ورلڈ کے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، تو خدا کا بنایا ہوا ایک وقت میں سب کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا؟ توجہ چاہوں گا، ایک وقت میں سب کو ہدایت نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے عزیزان گرامی۔ دوسری مثال آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ مجھ سے کہا کہ مولانا آپ 1 بجے آپ کو مجلس پڑھنا ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے پاس فون کیا مثلا حاجی اشفاق نے کہ آپ کو 1 بجے مولانا سینٹر پہنچ جانا ہے، فون کیا اس نے موبائل پہ میرے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رائٹ 5 بجے پہنچا، ٹھیک 5 بجے سینٹر رکھا مولانا، میں نے 1 بجے آپ کو فون کر کے کہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے 1 بجے نہیں کہا تھا، آپ نے 5 بجے کہا تھا۔ کہا نہیں میں نے فون سے آپ کو 1 بجے کہا تھا، آپ 5 بجے کیسے آئے مولانا؟ پروگرام تو ختم ہو گیا، سب چلے گئے، میں نے 1 بجے آپ کو بلایا تھا۔ میں نے کہا 5 بجے آپ نے کہا تھا۔ کہا نہیں ہو سکتا مولانا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا آپ بھی صحیح کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، 5 بجے تم نے کہا تھا۔ کہا نہیں میں نے 1 بجے کہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے 1 بجے کہا، میں نے 5 بجے سنا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک مرتبہ کہا نہیں مولانا، موبائل ایسا کمیونیکیشن سسٹم ہے، جو بولو وہی بولتا ہے، جو بولو وہی بولتا ہے۔ دنیا کا بنایا ہوا موبائل، دنیا کے ہاتھوں کا، گنہگار کے ہاتھوں کا بنایا ہوا موبائل اگر خطا نہیں کرتا، جو بولو وہی بولتا ہے، اس پر امت کا یقین ہو گیا، اور کائنات کے رب کا بنایا ہوا رسول، اس پر امت کا شک ہو گیا، اور کہا ہزیان بکتا ہے ہزیان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا سا کرنٹ ہے، اس کے اندر کرنٹ لگا ہوا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ اس کے قلب میں، اس کے اندر ایک سم ہے، توجہ چاہوں گا، اس کے
اندر سم ہے اور وہ سم اس کو ایکٹیو کیے ہوئے ہے، جو آپ بولیں گے وہی بولتا ہے، اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ جب موبائل اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتا تو اگر مکمل نور جس کے کلیجے میں قرآن بن کر آ جائے، جس رسول کے کلیجے میں مکمل نور بن کر توجہ آ جائے، اس کے اوپر کہتے ہیں ہزیان بکتا ہے، اللہ اکبر، ہزیان بکتا ہے۔ اسی محمد کے لہو نے نو کے نیزے پر قرآن پڑھ کر یہ بتایا کہ اے دنیا والوں، تم میرے نانا پر ہزیان کا فتویٰ لگانے والے سنو، ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد جب نو کے سنا پر جاتے ہیں تو ہزیان نہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ امام زمانے کی صحت سلامتی کے لیے بلند الصلوات۔ دنیا کے بنائے ہوئے اشیاء پر شک نہیں، یقین، اور خدا کے بنائے ہوئے ہادی پر شک۔ سنو گے علی کے سلطانی، سنو اذان گرامی، ایک مرتبہ حسن، شہزادہ حسن بیٹھا ہوا، امام کو سلام کر رہے تھے، بابا سلام ہو آپ پر، آپ وقت کے امام ہیں، رہبر ہیں، معصوم ہیں، بابا آپ علم لدنی کے مالک ہیں، بابا آپ کے پاس ایسا علم ہے کہ کائنات کو آپ مسخر کر سکتے ہیں۔ امام حسن اور امام علی سے گفتگو ہو رہی ہے، توجہ سے سنیے گا، امام علی سے اور امام حسن سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بابا آپ کائنات کے امام ہیں، کائنات آپ کو سلام کرتی، فضیلتیں آپ کے در پر آ کر آپ کو سلام کرتی ہیں، آپ کے در پر عظمتیں آپ کو سلام کرتی ہیں، جود و سخا آپ کے قدموں پر ہے، کائنات کی ہر فضیلت آپ کے قدموں پہ پڑی ہوئی ہے، بابا لیکن میں نے سنا ہے سلیمان نبی کا پیغام، توجہ چاہوں گا، سلیمان پیغمبر کا سفینہ ہواؤں میں پرواز کیا کرتا، کیا وجہ تھی بابا؟ سلیمان نبی جو پیغمبر تھے، جو نبی تھے، جو ہادی تھے، جو رب کے نمائندے تھے، ان کا سفینہ ہواؤں میں پرواز کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے جواب دیا، جی بیٹا، جناب سلیمان نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کا سفینہ، ان کا تخت ہواؤں میں پرواز کیا کرتا تھا۔ جی بابا، کہا ہاں بیٹا، ان کی حکومت چرند اور پرند پر تھی، جناب سلیمان نے ہواؤں کو مسخر کر رکھا تھا، چرند اور پرند ان کے قبضے کنٹرول میں تھے، ان کے قبضے قدرت میں تھے، انہوں نے بڑا کنٹرول کائنات پر بنا رکھا تھا۔ اتنا بڑا بابا نبی تھا؟ ہاں بیٹا، وہ سلیمان نبی پیغمبر تھے۔ بابا وہ کیسے؟ توجہ چاہوں گا، وہ کیسے سلیمان نبی پیغمبر تھے جس کی حکومت کائنات کے وجود پر تھی، جس نے ہواؤں کو مسخر کر رکھا تھا، جس نے چرند اور پرند جس کے قبضے قدرت میں تھے، جس کے کائنات کے تمام، اگر مچھلی بھی پانی میں ہے تو وہ بھی جناب سلیمان کے حکم سے اندر اور باہر آتی تھی، جناب سلیمان اسے بھی رزق کبھی کبھی دیا کرتے تھے۔ تو اے میرے بابا یہ بتائیے وہ کیسے؟ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے جواب دیا کہ کان سلیمان یلبسو خاتمن، سلیمان ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے، میرے لال حسن، میرے لال حسن سلیمان ایک انگوٹھی پہنا کیا کرتے تھے، میرے لال حسن ایک سلیمان انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ جی بابا، اس انگوٹھی میں کیا تھا؟ ایک مرتبہ شیر ذوالجلال کے شیر نے مسکرا کے جواب دیا، میرے لال حسن انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس انگوٹھی کی طاقت سے سلیمان حکومت کیا کرتے تھے، اس انگوٹھی کی طاقت سے سلیمان نبی حکومت کیا کرتا تھا، اسی انگوٹھی کی طاقت سے سلیمان پیغمبر اپنے تخت کو اڑاتا تھا، اسی انگوٹھی کی طاقت سے سلیمان پیغمبر ہواؤں میں کنٹرول رکھتا تھا، اسی انگوٹھی کی طاقت سے سلیمان پیغمبر مچھلیوں پر کنٹرول رکھتا تھا، اسی انگوٹھی کی طاقت سے سلیمان پیغمبر مچھلیوں پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر کنٹرول رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ مسکرا کر حسن نے بابا سے کہا، مگر بابا اس انگوٹھی میں کیا تھا؟ ایک مرتبہ شیر ذوالجلال نے کہا، اس پر میرا نام لکھا تھا۔ اس انگوٹھی پر میرا نام رقم تھا میرا، اس انگوٹھی کے طاقت سے سلیمان پیغمبر ہواؤں کو اپنے توجہ چاہوں گا، ہواؤں کو مسخر کر رکھا تھا، اپنے سامنے کمپیر کر رکھا تھا، جھکا رکھا تھا، اور قبضہ قدرت میں سلمان کے چرند پرند کے تمام اشیاء تھی۔ اللہ اکبر، مسکرا کے کہا اس پر میرا نام رقم تھا۔ اب جب جناب سلیمان کا قصر بن کر تیار ہو گیا، سنو گے علی کے سلطانی، جب جناب سلیمان کا قصر بن کر تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ جناب سلیمان نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے قصر میں داخل نہیں ہوگا، میری اجازت کے بغیر
کوئی میرے قصر میں نہیں آئے گا. نو بڈی از الاؤڈ ٹو انٹر بیہائنڈ اس. کوئی میرے اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا. سلیمان پیغمبر جھومتے ہوئے اپنے قصر میں داخل ہو رہے. ماشاءاللہ. کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی. ایک مرتبہ جبین سلطانیوں سلیمانی پر شکن کے بل پڑ گئے. مڑ کر دیکھا کون؟ ایک مرتبہ آواز آئی ملک الموت. ایک مرتبہ سلیمان پیغمبر نے کہا کہ مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں اپنی رعایا کو بتا تو دوں. کہا نہیں، حکم خدا آ چکا. تم عصا کا سہارا لے کر کھڑے رہو گے. پروردگار دیمکوں کو پیدا کرے گا. وہ جب دیمک تیری عصا کو چاٹے گی اور کھاتے ہوئے دیمک تیری عصا کو ختم کر دے گی، عصا گرے گی، تیری موت کا اعلان ہوگا. ایک مرتبہ جناب سلیمان کے روح کو ملک الموت قبض کر لے گئے. قبض سے پہلے سلیمان نے پوچھا تھا ملک الموت اجازت؟ کہا میں وہ ہوں کہ جس کو اجازت کی ضرورت نہیں. مگر یہ در سلیمان کا در تھا کہ ملک الموت آ کر یہاں اجازت نہیں مانگتا. لیکن مدینہ چلو، مدینہ میں ہم تمہیں ایک ایسا در دکھاتے ہیں جہاں ملک الموت تقل بات کر رہا ہے. اجازت ہو تو اندر آ جائیں. سلیمان کے در پر ملک آ کر اجازت نہ مانگے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جس کے در پر ملک آ کر اجازت مانگے اسے زہرا کہتے ہیں. عزیزان گرامی سنو، عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں چلو اور جا کر سنو. علی کی فضیلت سنتے ہو. علی کا معیار کیا بیان کیا جائے عزیزان گرامی کہ صحابہ المسجد سائل، مسجد سائل. توجہ چاہوں گا، مسجد کی طرف سائل پہنچا. تاریخ کے دامن میں اس واقعے کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. امام غزالی کہتے ہیں کہ آخری بات ہے اور پھر میں آ رہا ہوں اپنی منزل پر، چونکہ آج شہزادہ علی اصغر کے مصائب اور تذکرہ ہونا ہے. در مسجد پر غور سے سنیے گا. در مسجد پر ایک سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھے عطا کر دے؟ کون ہے جو مجھے آ کر عطا کر دے؟ اذان گرامی سائل در مسجد پر سوال کرتا رہا. اذان گرامی تو سوال یہ تھا کہ سائل در مسجد پر آیا اور آ کر اس نے بھیک مانگی. اذان گرامی اب یہاں پر امام غزالی کہتے ہیں کہ he was not a professional beggar. وہ کوئی پیشاور فقیر نہیں تھا. وہ کوئی پیشاور فقیر نہیں تھا. تو بات انہوں نے واضح کر دی. ارے علی والے پیشاور ہوتے ہی نہیں تھے. کل بھی اسی دروازے پر ہیں، آج بھی اسی قیامت تک اسی دروازے پر علی والے رہیں گے. ایک مرتبہ در مسجد پر پیشاور فقیر نہیں تھا. فرشتے کو امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے کو در مسجد پر توجہ چاہوں گا سائل بنا کر، بھکاری بنا کر، بیگر بنا کر در مسجد پر بھیجا اور اس نے جا کر سوال کیا کون ہے جو اللہ کے نام سے مجھے عطا کر دے. توجہ چاہوں گا یہاں پر روک کے جملہ کہہ دوں. جب جناب سلیمان نبی کا پیغمبر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وقت جو خاتم، جو انگوٹھی جو ان کے ہاتھ میں سلیمان پیغمبر کے تھی، اس کو جبرائیل اتار لے گئے تھے اور اتار کر وہ انگوٹھی محمد مصطفیٰ کو دی تھی اور محمد مصطفیٰ نے علی کو دی تھی. توجہ چاہوں گا اس بات کو ذہن میں یاد رکھیے گا. وہ انگوٹھی جس سے سلیمان حکومت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سوالی فرشتہ در مسجد پر سوال کرتا ہے کون ہے جو اس میں خدا، راہ خدا میں مجھے عطا کر دے. ایک مرتبہ شیر ذوالجلال علی بن ابی طالب سید بطحہ کے لہو نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا. ایک مرتبہ سائل فرشتہ در مسجد توجہ چاہوں گا داخل ہوا. وہ فرشتہ ہی تھا ورنہ اس نے علی کے انگوٹھی کے اشارے کو دیکھ کیسے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، صفیں لگی ہوئی تھی، امام نماز پڑھ رہے ہیں در مسجد پر. وہاں کھڑا وہ فرشتہ اگر یہاں کوئی اشارہ کر دے، فرض کیجئے کوئی اشارہ کر دے صف میں، کیسے وہاں سے بیگر دیکھ لے گا؟ نہیں دیکھ سکتا. امام غزالی نے سچ بات کہہ دی. وہ سائل تھا، فرشتہ تھا جو در پروردگار پر آ کر بھیک مانگ رہا تھا. پروردگار نے یہ کہا کہ میں آتی ہوئی دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، مکے اور مدینہ کے فاسقوں کو دکھانا چاہتا ہوں، وقت کے حاسدوں کو دکھانا چاہتا ہوں، مفتیوں کو دکھانا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا کہ تم فتویٰ لگاتے ہو. سنو، میں نے یہ چاہا کہ گھر بھی میرا ہوگا، سائل میری طرف سے ہوگا، فرشتہ بھی میرا ہوگا، گھر بھی میرا ہوگا، نماز میری ہوگی، قیام میرا ہوگا، رکوع میرا ہوگا، سوال مجھ سے ہوگا، سوال مجھ سے ہوگا، قیام میرا ہوگا، سوال مجھ سے ہوگا، پورا علی کے ہاتھے سے ہوگا. سوال
نے پڑھ کر علی کی عظمت کو سلام کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت تطہیر تھی۔ اچھا آیت ولایت کہاں ہے؟ آیت ولایت نے پڑھ کر سلام کیا، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ارے علی سے اپنے آپ کو تقابل نہ کرنا، ارے جب تمہاری قسمت میں کوئی روایت نہیں تو آیت کہاں سے ہوگی؟ تو روایت بھی نہیں ہے۔ روایت نہیں ہے، آیت سے تقابل۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان زندگیوں کو اپنے سامنے مثال بنائیے اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ کربلا درسگاہ حق و باطل، کربلا خیر و شر کی جنگ، کربلا انسانیت کو درس تفکر و تدبر دیتی رہے گی کہ کربلا کی سرزمین سے کچھ سیکھو۔ کربلا میں حسین پیغام کیا دے رہے ہیں؟ کربلا میں حسین بتا کیا رہے ہیں؟ عزیزو قیامت ٹوٹ گئی، آج 6 محرم ہے۔ تصور کرو کہ فرش عزا پر بیٹھ کر کوئی مومن یا مومنہ رونے میں ذرا دیری کرتا ہے، لیکن کبھی دیکھا کہ زہرا کربلا میں تڑپ کر عزیزو 6 محرم آج ہے نا، زہرا خیام کے پیچھے ہائے حسین کی صدا بلند کر رہی ہے۔ عزیزو زہرا کو پتا ہے کہ 3 دن کے بعد میرا کربلا میں چمن بکھر جائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزوں میرا کربلا میں چمن بکھر جائے گا۔ عزیزوں آج شہزادہ علی اصغر کی مصیبت سننے کے لیے آئے ہو، شہزادے کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اس بچے کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو جس نے رہتی دنیا تک ایک پیغام صبر کو چھوڑ دیا۔ عزیزوں رات میں دیکھ رہا تھا، میں نے انٹرنیٹ سے ایک گفتگو میں نے دیکھا کہ اس میں عیسائی کرسچن، پیرس کا ایک کرسچن ہے، الیکسینڈر اس کا نام ہے، اس نے 200 بند جناب علی اصغر کے اوپر لکھا ہے۔ 200 بند اس نے جناب علی اصغر کے اوپر لکھا ہے۔ میں نے جب دیکھا رات میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، عجیب کیفیت تھی۔ آپ بھی اس کو پڑھئے گا، جا کے گوگل میں سرچ کیجئے گا کہ علی اصغر کے حوالے سے کرسچن نے کیا لکھا۔ ایک مرتبہ کرسچن لکھتا ہے کہ جب جنگ عظیم ہو رہی تھی اور دنیا میں آگ پھیلی ہوئی تھی، چاروں طرف موت ہی موت تھی، ہر طرف موت، آہو بکا، سسکتی ہوئی لاشیں، تڑپتے ہوئے دھڑ، کٹے ہوئے سر، چاروں طرف موت کا بازار گرم تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک انجمن تیار کی۔ کس نے؟ کرسچن نے۔ جب علی اصغر کی تاریخ کو پڑھا تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی انجمن تیار کی اور اس میں فہرست بنایا۔ فہرست بنانے کے بعد اس نے یونائٹڈ نیشن کو، اقوام متحدہ کو اس نے خط لکھا اور جو کنٹری جو پاور میں تھی اس کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد کہا تمہیں واسطہ ہے اس انجمن کا جس کا شہزادہ علی اصغر ہے۔ ہم نے اس پیسفل انجمن کے سردار کا نام علی اصغر رکھا ہے، تمہیں اس کربلا کے مجاہد علی اصغر کا واسطہ ہے، عالمی جنگ کو روک دو۔ کربلا کی اس معصوم علی اصغر کا واسطہ ہے جس کے ماں کا شیر خشک ہو گیا تھا، جو بچہ کربلا میں پیاسا تھا، جو بچہ کربلا میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے چند جملے سن لو اور زحمت تمام کر دوں گا۔ پرسہ دل بھر کے دے لینا اس رباب کو جس کے 2 بچے تھے عزیزو، ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام سکینہ ہے۔ عجیب مصیبت تھی، ایک کو کربلا نے رباب میں چھوڑا، رباب نے ایک کو کربلا میں چھوڑا، ایک کو زندان شام میں چھوڑا۔ کتنی مجبور تھی یہ ماں۔ اے میری ماں و بہنوں، علی اصغر کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہو، سنو، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، تمہیں خدا ہمیشہ اولاد نرینہ عنایت کرے۔ جن ماں کے آغوش میں بچے ہیں عزیزو، اگر کسی ماں کے آغوش میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر چند لمحے ماں اپنے بچے سے دور ہو جاتی ہے تو جلدی پلٹ کر اپنے بچے کے پاس آتی ہے، کہیں میرا بچہ پیاسا تو نہیں، ارے میرا بچہ بہت دیر ہو گئی، اسے بھوک تو نہیں لگی۔ اے ماں، ارے کربلا میں چلو،
تھے। حسین خیمے کی طرف آتے ہیں، رباب لا میرے بچے علی اصغر کو مجھے دے دے، جزاک اللہ، رباب لا مجھے میرے بچے علی اصغر کو مجھے دے دے۔ عزیزو قیامت ٹوٹ گئی، ایک مرتبہ رباب نے علی اصغر کو دے دیا۔ سنتے ہو جب امام حسین نے کربلا میں آواز استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، عزیزو حسین کی آواز استغاثہ پر 6 مہینے کے بچے نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا تھا۔ عزیزو رباب نے، راوی کہتا ہے رباب نے جناب علی اصغر کو تیار کر کے امام حسین کے حوالے کر دیا۔ لیکن میں نے ایک فطرہ عجیب مصائب کا دیکھا، بہت دیر تک روتا رہا۔ عزیزو جناب رباب نے جب علی اصغر کو تیار کر کے دیا تھا تو ایک سفید چادر علی اصغر کے اوپر اٹھا دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کربلا کی ماں رباب ارے سفید چادر اپنے بچے پر کیوں اڑا رہی تھی، لیکن شاید میرا دل کہتا ہے ارے رباب کو یہ احساس تھا میرا بچہ شہید ہو جائے گا تو اسے کفن نہ ملے گا، جا علی اصغر یہ سفید چادر نہیں تیرے لیے کفن ہے۔ جزاک اللہ، جاؤ علی اصغر خدا حافظ۔ امام علی اصغر کو لے کر آتے ہیں۔ عزیزوں میدان میں امام پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ فوج اشقیاء سے خطاب مولا نے کیا، اے فوج اشقیاء اگر میں تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اس کے ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، اسے پانی پلا دو، اسے تھوڑا سا قطرہ آب دے دو۔ عزیزو لیکن مقاتل کے جملے ہیں، ایک مرتبہ حسین یہ کہہ رہے تھے اور بچہ تڑپ رہا تھا، کئی دن کی بھوک اور پیاس کی شدت اس بچے پر طاری تھی۔ عزیزو سنتے ہو نا جب معصوموں پر پیاس کی شدت طاری ہو جاتی ہے تو زبان خشک ہو جاتی ہے۔ عزیزو 6 ماہ کا یہ بچہ تھا، ایک مرتبہ حسین پانی مانگ رہے تھے، مظلومیت حسین کو دیکھو، رباب کی عظمت کو سلام، رباب تیری جلالت کو سلام، اے ماں تو نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ عزیزو ایک مرتبہ فوج آدھا میں آواز گونجی، اینا اینا حرملہ افتہ کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، کلام حسین کو منقطع کر دے۔ ایک مرتبہ ایک شقی چلا، حرملہ نے تیر و کمان کو جوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر و کمان لرزے لیکن علی اصغر کے گلے پر تیر ظالم نہ چلا سکا۔ حرملہ ساتھ چیخ کر کہتا ہے ارے تو میرے فوج کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، تو ایک معصوم سے بچے کو تیر نہیں مار پا رہا ہے، رو کر عمر سعد سے حرملہ نے کہا عمر سعد ارے میرے قریب آ کے دیکھ، نہ جانے کون بی بی ہے جو میں اس بچے کے گلے پر تیر مارنا چاہتا ہوں، ارے کوئی دکھیاری ماں ہے جو اپنے گلے کو معصوم کے گلے پر رکھ کر کہتی ہے اے حرملہ ظالم معصوم کے گلے پر تیر نہ چلانا، گلا چھوٹا ہے، ارے تیرا تیر بہت بڑا ہے، بچہ بہت پیاسا ہے۔ جزاک اللہ، رباب کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، اے کربلا کی صابرہ ماں تیری عظمت کو سلام، اے رباب تیری جلالت کو سلام، اے کربلا کی شہزادی رباب ارے تیرے اوپر قیامت ٹوٹ گئی۔ عزیز ایک مرتبہ ظالم نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، ماں خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، خدا کسی ماں کو، کسی مظلومہ کو، کسی شہزادی کو یہ منظر نہ دکھلائے۔ عزیزو ایک مرتبہ ظالم نے علی اصغر کے گلے پر تیر مارنا چاہا، ماں نے خیمے سے آواز دی علی اصغر امام وقت سے ہوشیار، ارے یہ تیر کہیں امام وقت کو نہ لگ جائے، بیٹا قیامت میں دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے ہمت کے تیر حرملہ کو اپنے گلے پر لے لیا، عزیزو قیامت ٹوٹ گئی، انقلب السبیو علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ عزیزو تیر حرملہ امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ سنتے ہو علی اصغر کے گلے سے لہو نکلا، چند قطرے خون نکلے۔ عزیزو میں نے خود روایت پڑھی ہے، بچہ اتنا بھوکا اور پیاسا تھا کہ اس کے جسم کا لہو سوکھ گیا تھا، ارے خون کا فوارہ نہیں بلکہ علی اصغر کے گلے سے چند قطرے خون نکلے تھے۔ علی اصغر کے گلے سے
چند قطرے عزیزوں خون نکلے تھے. ایک مرتبہ حسین آسمان کی طرف اشارہ کر کے خون کو پھینکنا چاہتے ہیں. آسمان نے انکار کیا, زمین کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں, زمین نے انکار کیا. عزیزوں انکار آسماں کو ہے راضی, زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. عزیزوں حسین نے خون ناحق کو اپنے چہرے پر مل لیا. عزیزوں حسین ایک مرتبہ خیمے کی طرف مقتل سے جاتے ہیں. عاشور کے دن یہ عمل کرو گے, 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے. ارے امامت کہتی ہے چلو, باپ کا دل کہتا ہے رب آپ کو کیا جواب دو گے. ارے حسین پانی پلانے لائے تھے, یہ ماں اس بچے کے لاشے کو کیسے دیکھے گی. حسین خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر ملے ہوئے ایک مرتبہ در خیمہ کے قریب پہنچے. آواز دیتے ہیں آہستہ سے, رباب 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 رباب. ایک مرتبہ جیسے ہی آواز دی, ارے در خیمہ پہ رباب سے پہلے حسین کی 4 سالہ بچی آ گئی. جب اس نے حسین کو اس عالم میں دیکھا, حسین سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے بابا بابا کیا علی اصغر کو پانی پلانا ہے. بابا میں پیاسی رہ گئی, کیا علی اصغر کو پانی پلانا ہے. ایک مرتبہ حسین نے چہرے کو اوپر کیا, جیسے ہی چہرے کو اوپر کیا بچی سمجھ گئی ارے میرے بابا تو ایسے نہیں گئے تھے, لیکن یہ خون میں غلطہ میرے بھیا کا لاشا ہے. عزیزو رباب نے علی اصغر کے لاشے کو لیا. عزیزو قیامت کے جملے ہیں, میری ماں بہنیں اس جملے کو برداشت کر لینا. جن کے بچے ہیں وہ ماں اس محبت کو جانتی ہیں. عزیزو ایک مرتبہ ماں نے جب دیکھا کہ بچے کے گلے پر نشان ظلم ہے, تو ایک مرتبہ ماں نے بچے کے لاشے کو آغوش میں لیا. ارے خون کو صاف کر کے ماں نے ایک مرتبہ پیار کر کے کہا اے شہزادہ علی اصغر, ارے تیرے جیسے چھوٹے بچے کیا نہر کیے جاتے ہیں, کیا اس طرح سے شہید کیا جاتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزو قیامت ٹوٹ گئی. آخری جملے میں مصائب یہاں پر ختم کر دیتا, لیکن جھولا نکلنا ہے. عزیزو میں مصائب کو چند جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں, برداشت کر لینا. اگلے سال ہم بچے تو یہ غم ہے, اگر چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. عزیزو ایک مرتبہ حسین علی اصغر کے لاش کو لا کر در خیمہ کے قریب حسین لاش علی اصغر کو دفن کرنے کے لیے ذوالفقار کی نوک سے, میرا مولا ذوالفقار کی نوک سے. عزیزان گرامی, عزاداران مظلوم کربلا, رباب کو بوسہ دینے والوں, شہزادے حسین نے ایک مرتبہ ذوالفقار کی نوک سے ریت ہٹانا شروع کر دیا. عزیزو آہستہ آہستہ حسین قبر علی اصغر کو کھودتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. انصاف سے بتاؤ, تم نے کائنات میں کسی باپ کو دیکھا ہے اپنے بیٹے کی قبر کو کھودتے ہوئے؟ ارے نہیں دیکھا تو کربلا چلو. ارے فاطمہ زہرا کا لال اپنے ششماہے کا قبر کھود رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جب قبر کھود گئی تو ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے لاش کو دیکھا, گرم ریت کو دیکھا, تصور کیا ارے گرم ریت ہے, میرا بیٹا علی اصغر کیسے برداشت کرے گا. عزیز و راوی کہتا ہے قیامت ٹوٹ گئی. حسین ایک مرتبہ دفن کرتے کرتے حسین ایک مٹھی خاک اٹھاتے ہیں, گرم ریت کو اٹھاتے ہیں, علی اصغر کے قدم پہ ڈالتے ہیں, دوسری مٹھی ریت کو اٹھایا پھر ڈالی. عزیز و حسین ریت ڈالتے رہے, لیکن جب علی اصغر کا چہرہ باقی رہ گیا, ایک مرتبہ کربلا کے حسین نے گرم ریت کو اٹھا کر چہرے کو موڑ لیا, بیٹے کے چہرے پر گرم ریت کو ڈال کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. عزیزو دوہری قیامت اس ماں پہ اس وقت ٹوٹی جب شام ایک مرتبہ رات میں سروں کا شمار ہوا. ظالم عمر ساتھ کہتا ہے شہید 72 ہوئے تھے, سر 71 ہیں, 72واں سر کہاں ہے لایا جائے. ایک شقی نے بزم شقی سے اٹھ کے کہا ارے وہ سر لے کر کیا کرے گا. حسین نے اس کے لاشے کو اپنی زندگی میں دفن کر دیا ہے. عزیز و ظالم کہتا ہے جاؤ لاش علی اصغر کو تلاش
تلاش کرو. عزیزوں میں سوچتا رہا رات میں جب پڑھ رہا تھا میں سوچتا رہا ارے کربلا میں کسی کی لاش کو حسین نے دفن نہیں کیا لیکن میرے مولا حسین نے لاش علی اصغر کو دفن کیوں کیا؟ عزیزوں میرا دل کہتا ہے حسین نے لاش علی اصغر کو دفن اس لیے کیا تھا. ارے عزیزوں حسین نے جب دیکھا میرے بچے کا جسم بہت نازک ہے, ارے شام غریبہ میں جب لاشیں پامال کیے جائیں گے میرے بیٹے کا, میرے بھیا کا لاشا, میرے جگر کا لاشا, میرے علی اصغر کا لاشا, میرے رباب کے بیٹے کا لاشا پامال ہو جائے گا. اس لیے حسین نے قبر بنائی تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری فقرے سنو, پرسہ دل کھول کے دے لو, جناب رباب کو پرسہ دے لو. زحمت کو ختم کر رہا ہوں, سلام کرو کربلا کی ماں کو, پرسہ دو کربلا کی ماں کو. ایک مرتبہ جب عمر سات طرف سے شقی ظالم زمین پر نیزہ مار رہا تھا, جہاں پہ نرم زمین دیکھتا تھا. آخری فقرے سنو, مر جانا اس جملے کو سن کر. ایک مرتبہ عزیزو ظالم نے اس مقام پہ نیزہ مارا جہاں پہ رباب کا ستارہ دفن تھا, جہاں پہ ماں کا راز دلارہ دفن تھا, جہاں پہ معصوم شہزادہ دفن تھا. ارے نیزے میں چبا ہوا علی اصغر کا لاشا برآمد ہوا. ظالم گھوڑے سے زمین پر اترا, ایک ہاتھ سے تلوار کو نکالی, ایک ہاتھ سے نیزے کو اس نے چھینا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیز اس جملے کو کیسے پڑھوں, ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی, ظالم تلوار کو نیام سے نکالتا ہے, ایک ہاتھ سے تلوار کو پکڑا, ایک ہاتھ سے شہزادے کے سر کو پکڑا, ظالم سر کاٹنے لگا. ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ کربلا کی خاک پر رباب حسین کی بہو گر گر کر بے ہوش ہو گئی. ایک مرتبہ فضا نے بازو پکڑا. عزیزوں سنتے ہو کربلا میں ایک ماں نابینا ہو گئی تھی, اسے اس کے بیٹے کا لاشا نظر نہیں آ رہا تھا. عزیزوں ایک مرتبہ رباب نے آواز دی, اے فضا مجھے میرے بیٹے کا لاشا نظر نہیں آتا, فضا میرا ساتھ دو, مجھے میرے بیٹے کے لاشے کے قریب لے چلو. ایک مرتبہ لاشوں میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی گرتی ہوئی رباب اپنے بیٹے کے بے سر لاشے کے قریب پہنچی, بیٹے کے بے سر لاشے کو آغوش میں لیا. تڑپ کے عزیزوں ماں نے اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے گلے پر پیار کیا. عزیزوں اولاد والے بتاؤ, جب تمہیں اپنے بچوں سے پیار آتا ہے, میری ماں بتائیں جب اپنے بچوں سے پیار کرتی ہو کہاں کرتی ہو, بچے کے رخسار پر, بچے کے چہرے پر, بچے کے گلے پر. لیکن سلام ہو کربلا کی رباب پر, ایک مرتبہ ماں نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ کو کٹے ہوئے اصغر کے گلے پر رکھ کے کہا, اے کربلا کے شہزادے علی اصغر مجھے معاف کر دینا, میں تجھے بچا نہ سکی. ظالم تیرا سر کاٹ کے لے گیا. ماں دیکھتی رہی, تو شہید ہوتا رہا, مجھے دو بار ماتم حسین. تیری پیاس زمانہ اصغر یاد رکھے گا, تیری پیاس زمانہ اصغر. تیر کھا کر وہ تیرا, تیر کھا کر وہ تیرا, خون میں نہانا اصغر یاد رکھے گا, تیری پیاس زمانہ یاد رکھے گا, تیری پیاس زمانہ تیر کا
کر وہ تیرا دین کا کر وہ تیرا تمہیں نانا اصغر یاد رکھے گا تیری پیاس زمانہ اصغر یاد رکھے گا تیری پیاس زمانہ